بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پارٹ نمبر 2 کی طرف۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن ہشام میں سے اپنے محبوب تر بندے کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، مگر یہ دولت قسام ازل نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل ملعون کے حصہ میں کیوں آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت جو مسند ابن حنبل میں ہے، جو کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں بحالت نماز سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن مجید کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی 40 نمبر 41 نمبر آیت پڑھی۔ ترجمہ اس کا یہ تھا، بے شک یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت ہی کم یقین کرتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو نعوذ باللہ کہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی 2 آیتیں 42 اور 43 نمبر آیت پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ تھا، اور نہ ہی کسی جادوگر کا قول ہے، تم بہت ہی کم غور کرتے ہو، وہ پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت آخر تک تلاوت فرمائی، اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گر کر گیا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے علانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم طاقتور اور مضبوط ہوتے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جری، بہادر اور صاف گوئی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر زندگی بسر کرنا پسند تھا، نہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی پرواہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو فوراً اس کا اظہار و اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب نے بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ مہاجرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو، لیکن جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار حمل کی، اپنی قوس کو کندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں تیر لیے اور دوسرے ہاتھ میں برچا اٹھائے، کعبہ کی طرف تشریف لائے جہاں قریش کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان و وقار کے ساتھ بیت اللہ کا طواف مکمل کیا، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام پر پہنچ کر نماز ادا کی، پھر قریشیوں کے ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو کر انہیں فرمایا، چہرے قبیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہی ناکوں کو خاک آلود کرے گا۔ جو شخص اپنی ماں کو اپنے سے محروم کرنا، اپنی اولاد کو یتیم بنانا اور اپنی اہلیہ کو بیوہ کرنا چاہتا ہو
تو وہ اس وادی میں میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ بدر، احد، خندق، بیعت رضوان، خیبر فتح مکہ، غزوہ حنین سمیت دیگر تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جانشین پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ کا خلیفہ کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس پر مسلمانوں نے کہا جو شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آئے گا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ کا خلیفہ کہنا پڑے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا سب نے خلیفہ کے لقب پر اتفاق کر لیا کہ ان کو خلیفہ کے نام سے پکارا جائے اور ان کے بعد میں آنے والوں کو خلفائے کہا جائے۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہم سب مومن ہیں جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امیر ہیں۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں یہ لقب دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر لوگوں پر 4 امتیازی خصوصیات کے ساتھ فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی فضیلت، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں انہوں نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اگر اللہ کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو کچھ تم نے لیا ہے، اس پر تمہیں سخت سزا ملتی۔ نمبر 2، پردے کے متعلق ہے۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کے متعلق رائے دی تو اللہ تعالیٰ نے پردہ کے احکام نازل کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باعث سے مانگو۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں ان کی رائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ان کی بیعت فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔